اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، عزاداران ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر خیر و عافیت کے ساتھ اس منزل مقصود کی طرف روانہ ہوگا کہ جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ ہے جو ہم زیارت اربعین میں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ سب کو توفیق ملے اربعین میں ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کرنے کی، تو ہم اس جملے کو ادا کرتے ہیں زیارت میں۔ ہم کہتے ہیں کہ وَبَدَلَ مُہْجَتَهُ فِيك، حسین نے اپنے دل کا خون بہا دیا۔ مہجہ کی انشاءاللہ کبھی فرصت ہو تو آپ کی خدمت میں ایکسپلینیشن اگر میں دوں تو عجیب لفظ ہے یہ مہجہ، اور یہ کانسیپٹ کہ بدل مہجتہ فیک، یہ ایک عجیب، اس پر گفتگو ہو سکتی۔ بہرحال وبدل مہجتہ فیک، حسین نے تیرے راہ میں اپنے دل کا خون بہا دیا، لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نجات دے، وحیرت الضلالہ، اور گمراہی کی سرگردانی اور حیرتوں سے تیرے بندوں کو نجات دیں۔ یہ کور ہدف تھا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا، اور اسی لیے ہم نے چاہا ہے کہ دیکھیں کہ خود ابا عبداللہ علیہ السلام کا کلام کیا تھا، وہ خود ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے، اور آپ خود اس بات میں انصاف کریں کہ اگر سید الشہداء نے نوک نیزہ کو کسی پیغام پہنچانے کے لیے انتخاب کیا ہو اور نوک نیزہ سے ان نے ہم تک کوئی پیغام پہنچایا ہو، تو اس پیغام کی کیا اہمیت ہوگی، ہم اسی کی تلاش میں۔ اگر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے، جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں اس بات کی سند پیش کی اور پوری طرح سے آپ کو اس بات پر مطمئن کرنا چاہ کہ جب نوک نیزہ سے سید الشہداء نے تلاوت فرمائی سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی، تو وہ کون سا پیغام ہے سورہ کہف میں، اور کتنی یہ ہماری سستی اور کمی اور تقصیر ہوگا ہماری جانب سے کہ اگر ہم نے ایک دفعہ بھی سورہ کہف پر توجہ نہیں کی اس بات کو جاننے کے لیے کہ آخر وہ کون سا پیغام تھا جو نواسہ رسول نوک نیزہ سے ہمیں دینا چاہ رہے تھے، یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی۔ پھر ہم ساری زندگی عزاداری کرتے رہیں، ہم ساری زندگی مولا کا غم مناتے رہیں، تو کسی نے ہمیں گارنٹی نہیں دی ہے کہ ہمارا عمل بذات خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم صحیح کام انجام دے رہے ہیں۔ نہیں، جس طرح سے نماز بھی ایک صحیح نماز ہے اور ایک غلط نماز ہے۔ جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھی جائے وہ غلط نماز ہے، جو نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پڑھی جائے وہ صحیح نماز ہے۔ اسی طرح سے جو عزاداری ہمیں ابا عبداللہ علیہ السلام سے نزدیک کرے، تو ہم ہمارے اندر اس کنسرن کو پیدا کرے کہ وہ کیا فرمانا چاہ رہے تھے، انہوں نے کیا بتایا۔ مقاتل کو ہم پڑھیں، ہم دیکھیں خود ابا عبداللہ علیہ السلام کے الفاظ کیا، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ نوک نیزہ سے جو پیغام دیا وہ کیا تھا، جو پیغام ہمیں دیا وہ کیا تھا۔ اگر ایسے ہمارے اندر ایک شوق ایجاد ہو رہا ہے عزاداری کی وجہ سے تو یہ بہترین عزاداری ہے، لیکن اگر ہماری عزاداری سے ہم انہی چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور دوسروں کے کلام کے حوالے ہو رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ہماری عزاداری ائمہ علیہ السلام اور پروردگار متعال کے کلام کے سوا کسی اور کلام سے ہائی جیک ہو رہی ہے، تو پھر یہ ایک ایسا عمل ہوگا کہ کسی بھی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے عاشق کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ بہرحال ہم نے اس مسئلے کو تاریخی اعتبار سے، رجالی اعتبار سے اور مختلف دلائل کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کوئی شک نہیں بچتا کہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے سر مبارک نے نوک نیزہ سے گفتگو فرمائی، اور جو سب سے زیادہ جس گفتگو کو نقل کیا گیا ہے اور جس کے بارے میں بہت زیادہ ملتا ہے، سب سے اوتھینٹک جو کلام ہے وہ ہے کلام پروردگار متعال سورہ کہف اور آیت نمبر 9، جس میں پروردگار متعال کا ارشاد ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ایک سوالیہ جملہ ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ عجیب جملہ اور عجیب گفتگو ہے اور عجیب انداز ہے سوال کرنے کا، اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم سورہ کہف کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کیا نتائج ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کون سا رشتہ ہے جو کہ اتنا گہرا ہے سورہ کہف اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بیچ کی، جس کی وجہ سے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اس آیت کا نوک نیزہ پر انتخاب فرمایا۔ ایک خلاصہ میں سورہ کہف کا اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں تو یہ ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کے پہلی آیت سے لے کر 26ویں آیت تک ایک ہی قصے کے
حوالے سے ہیں. یعنی پہلے ایک مقدمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چند آیتوں کو مقدمے کی صورت میں بیان فرماتا ہے، اور اس کے بعد یہ آیتیں جڑ جاتی ہیں اصحاب کہف کے قصے کے ساتھ. اصحاب کہف کے قصے کے علاوہ اس صورت میں ذوالقرنین کا قصہ موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دو قصے موجود ہیں، ایک جس میں وہ خضر کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک دوسرا قصہ جس میں وہ ایک جوان کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ اپنی مچھلی جو ہے وہ دریا کے کنارے بھول جاتے ہیں اور وہ پھر مچھلی زندہ ہو جاتی ہے. تفصیلی قصہ ہے. اور ایک اور قصہ ہے دو دوستوں کا کہ جن کو پروردگار متعال نے ایک کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، دوسرے کو پروردگار متعال نے نہیں نوازا تھا. تو یہ بہت سارے قصے ہیں جو اس سورے میں موجود ہیں. یہ ان چند گنے چنے سوروں میں سے ہے کہ جن میں قصوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور ایک اور خاص بات یہ اصحاب کہف کے قصے کی کہ دو ہی قصے قرآن مجید میں ہیں کہ جن کو بیان کرنے سے پہلے پروردگار متعال نے خاص آیت کے ذریعے اہتمام فرمایا. مثلا سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبلہ لمن الغافلین. ہم تمہارے لیے بہترین قصے کو نقل کر رہے ہیں. تو گویا آپ کی توجہ جلب کی جا رہی کہ دیکھو اب جو قصہ آ رہا ہے اس پر توجہ کرو. دوسرے قصے بہت سارے قرآن مجید میں موجود ہیں لیکن وہ گفتگو کے درمیان میں ہی آ جاتے ہیں. ایک ایسا جملہ ان سے پہلے نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہو کہ خاص اہتمام ہے اس قصے کی جانب. دوسرا قصہ جس کے اوپر ایک خاص اہتمام ہوا یہ قصہ اصحاب کہف کا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی آیت کو فرماتا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب آیتوں میں سے تھے؟ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے قصے کو بیان فرماتا ہے اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ. جب ایک جوانوں کے گروہ نے پناہ لی کہف سے، غار سے، اور پھر انہوں نے کہا کہ پروردگارا ہمیں اپنی جانب سے رحمت اور ہدایت نصیب کر. تو ایک خاص اہتمام ہوا. یہ دو قصے ہیں قرآن مجید میں جن کی یہ خاص بات ہے. اور ایک اور بات یہ کہ آیت نمبر 9 کہ جس کا انتخاب فرمایا سید الشہداء نے اور اس آیت کو برنو کے نوزہ تلاوت فرمایا، تو یہ ایک مرکز ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 26 تک کی. اگر آپ اس کو پڑھیں گے، اگر آپ اس کے سیاق کو دیکھیں گے، تو اگر آپ سے کوئی کہے کہ ایک مرکزی آیت نکالو ایسی کہ جس کی وجہ سے اگر وہ آیت پیش کی جائے تو اس سے معلوم ہو کہ جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ ان تمام آیتوں سے آپ نے نکالنا ہے، تو یہ مرکزی آیت جو ہے وہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے کہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور وہ ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، وہی سورہ یوسف کی آیت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. تو اب آپ کو اس آیت سے پتہ چلے گا کہ آپ نے پورا سورہ تلاوت کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ اصحاب فیل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے اصحاب فیل کے بارے میں جو داستان بیان ہوئی ہے اس داستان کا آپ نے مطالعہ کرنا ہوگا. اسی طرح سے جب سورہ کہف ہے اور آیت میں اصحاب کہف کا نام آ رہا ہے اور بات یہ پوچھی جا رہی ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ عجیب ہے؟ تو پہلے اس کی عجب ہونے کو ہمیں درک کرنے کے لیے اصحاب کہف کی پوری داستان کا مطالعہ کرنا پڑے گا. تو گویا اگر کسی نے اس آیت کو ہمارے پاس رکھا تو اس نے ہم سے یہ کہا کہ ان تمام آیات کا جائزہ لو، ان تمام آیات کا مطالعہ کرو اور پھر دیکھو کہ اس کے اندر سے کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے جو اپنا سفر شروع کر رہے ہیں وہ آیت نمبر 1 سورہ کہف کی، وہاں سے شروع کرنا ہے آیت نمبر 26 تک انشاءاللہ. تو آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. یک بیک آیتوں کا مطالعہ کریں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ یک بیک آیت کا مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے کربلا کے واقعے سے سید الشہداء کی عظیم قربانی کے ساتھ کیا جوڑ ہے. پہلی آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. ایسا نہیں گرامی،
یہاں پر جو ایک خاص لفظ ہے وہ عوج کا لفظ ہے. عوج یعنی کسی چیز کا ٹیڑھا ہونا. ہم کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت فرما، ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت فرما. اس کا اپوزٹ ہوگا عوج، یعنی ایسے راستے پر چلنا کہ جس میں عوج ہے. اور یہ کلمہ کافی دفعہ قرآن مجید میں تکرار ہوا ہے، سورہ مریم میں تکرار ہوا ہے. اب یہاں سے ہم ایک نتیجہ گیری کرنا چاہتے ہیں. حضرت گرامی، دنیا میں جو بھی کام انجام پاتا ہے وہ یا تو پروردگار متعال کے لیے ہوتا ہے یا غیر پروردگار متعال کے لیے ہوتا ہے. اگر غیر پروردگار متعال کے لیے ہو تو وہ شروع سے ہی اس میں انحراف ہے، اس میں کجی ہے، اس میں ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کبھی سیدھے راستے پر نہیں لے جائے گی. لیکن اگر خداوند متعال کے لیے انجام پاتا ہے تو دو چیزوں کو چیک کرنا ہوتا ہے ہر ایسے کام میں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انجام پائے. ہمیں دو چیزوں کو اس میں چیک کرنا ہوتا ہے. ایک، اس عمل کو کہ بذات خود وہ کیسا عمل ہے، کیا وہ پروردگار متعال کا پسندیدہ عمل ہے، کیا وہ پروردگار متعال کا منع کیا ہوا عمل تو نہیں ہے. اور دوسری چیز جس کو ہمیں ضرور نظر سے گزارنی ہوتی وہ ہے نیت، یعنی کیا یہ اسی نیت سے کام انجام پایا ہے کہ جس نیت سے پروردگار متعال کے بارگاہ میں مقبول قرار پائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص امر بالمعروف و نہی عن المنکر انجام دینا چاہتا ہے. اب اس کی نیت بالکل درست ہے، یہ ریاکاری کے لیے انجام نہیں دے رہا اس کام کو، یہ اس لیے انجام نہیں دے رہا کہ اس کو بعد میں کوئی منصب، کوئی جگہ، کوئی مقام، کوئی شہرت حاصل ہو، بلکہ یہ خالصتاً پروردگار متعال کے لیے انجام دے رہا ہے. لیکن اسی انجام دینے میں وہ کسی شخص کا بہت بری طرح سے نقصان کرے، مثال کے طور پر اس پہ تشدد کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا عمل درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نیت کے لحاظ سے اگرچہ کہ یہ عمل درست ہے، لیکن جو اس کا فعل ہے جس کے ذریعے وہ امر بالمعروف وہ نہی عن المنکر انجام دے رہا ہے، یہ درست نہیں ہے. اور دوسری جہت سے اگر دیکھا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا فعل درست ہو، مثال کے طور پر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بہت بہترین طریقے سے انجام دے رہا ہو، حسن خلق کے ساتھ انجام دے رہا ہو، موعظہ حسنہ کے ساتھ انجام دے رہا ہو، تمام اس نے شرائط رعایت کی ہوں، لیکن جو نیت اس کی ہو وہ پاک نہ ہو، وہ نیت خالص نیت نہ ہو جسے پروردگار متعال طلب فرما رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ان دونوں صورتوں میں اس کے کام میں کجی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب عبداللہ علیہ السلام نے جس مشن کو انتخاب کیا، جس راستے پر وہ چلے، تو کیا اس میں کوئی کجی کا امکان بھی ہے؟ یعنی دیکھیں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ کجی کا امکان ہے، اس راستے کے مستقیم نہ ہونے کا امکان ہے، اس کی نیت میں خطا ہونے کا امکان ہے، عمل کے غلط ہونے کا امکان ہے، لیکن ہم حسن ظن کے ذریعے کہتے ہیں کہ کیونکہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے انجام دیا ہے اسی لیے یہ پاک ترین عمل ہے، سیدھا ترین عمل ہے، خالص ترین عمل ہے. لیکن ایک دفعہ ہم جب اس کام کو اینالائز کرتے ہیں، جب اس کو بررسی کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس عمل میں کوئی شائبہ بھی نہیں ہے کسی ٹیڑھپن کا، کسی کجی کا، کسی عوج کا. ممکن نہیں ہے کہ یہ عمل چنیت کے لحاظ سے ہم اس کو دیکھیں، کہ چاہے ہم اس کو خود بذات خود عمل کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اس میں کوئی کجی کا امکان ہو، اصلا ممکن نہیں ہے. کس طرح سے؟ عزیزان گرامی، آئیے ہم اس عظیم قربانی کا، سید الشہداء علیہ السلام کے عمل کا ایک جائزہ لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی نیت میں کسی بھی قسم کی کجی پائی جا سکتی یا نہیں پائی جا سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء نے جب سے وہ مدینے سے باہر نکلے تو جب تک کہ وہ کربلا پہنچے اور آخری رات تک یعنی شب عاشور تک بار بار اس بات کو وضاحت سے بتایا کہ جس راستے کو ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا اینڈ رزلٹ موت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ مختلف اقوال کو دیکھیں، آپ مختلف باتوں کو دیکھیں جو مقاتل میں نقل ہوئی ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حسین علیہ السلام نے آخر دم تک سب کو بتایا کہ اگر تم کسی بھی اور چیز کے پیچھے میرے ساتھ آ رہے ہو، اگر تم شہرت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہو، اگر تم دولت حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہو، یا اگر تم کسی جاہو منصب کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہو، تو یاد رکھو تمہاری زندگی ہی میرے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے گی، تمہیں تو ان چیزوں کا چانس بھی نہیں ملنے والا. اب آپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ کوئی بچنے کا امکان ہی نہیں ہے، انسان زندگی میں بہت بڑے بڑے کام انجام دیتا ہے، لیکن اگر اس کو امید ہو اس بات کی کہ شاید میں بچ جاؤں اور شاید اس بچنے کی وجہ سے مجھے اس کام کا اجر و صلہ دنیا میں مل جائے،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جنگیں ہوتی ہیں، اس میں لوگ شرکت کرتے ہیں، اس میں لوگ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، لیکن جو بچ جاتے ہیں ان کو پھر بہت بڑا اعزاز ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، دو چیزیں یہاں سے خارج ہو جاتی، تیسری چیز پھر بھی بچتی ہے۔ دولت کی خواہش معنی نہیں رکھتی کیونکہ زندگی نہیں بچنے والی، اور اب عبداللہ علیہ السلام بار بار اس بات پر ایمفیسائز کر رہے ہیں، بار بار اس بات کو بتا رہے ہیں۔ اسی طرح مقام و منصب کی خواہش کو دل میں رکھ کے اب عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ قدم اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقام و منزلت تو اس کو ملے گی کہ جس کی زندگی باقی رہے۔ یہاں تو عبداللہ علیہ السلام کلیئرلی بتا رہے ہیں، آپ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، خط الموت علی ولد آدم، یہ اب عبداللہ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتات، موت بنی آدم پر ایسے لکھ دی گئی ہے جیسے گلو بند کا اثر جوان لڑکیوں کے گردن پر لازمی طور پر ہوتا ہے۔ دیکھیں اثر شاید دکھنے میں زیبا نہیں ہوتا، لیکن جس چیز کا اثر ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے بہت خوبصورت تشبیہ بیان کی ہے کہ اگرچہ گردن بند کا نشان دیکھنے میں زیادہ اچھا نہیں لگتا، لیکن خود گردن بند کیونکہ قیمتی ہے اس لیے اس کا نشان بھی ارزش مند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے موت، شاید موت سننے میں، شاید موت کا ذائقہ اتنا ہمارے لیے اچھا نہ ہو، لیکن اگر یہ موت ایک خدائی زندگی کا اثر ہو تو یہ موت بھی شیرین ہو جاتی ہے، یہ نشانہ بھی موت کا جو گردن پہ ہے یہ ایک ارزش مند نشانہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی یقین کے ساتھ اس بات کو فرما رہے ہیں کہ خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتات، یہ اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ یہ اب عبداللہ علیہ السلام کے جملات ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے غافل رہ جائیں۔ وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، میں کتنا اس بات کا شوق رکھتا ہوں کہ اپنے اجداد سے ملاقات کروں، جس طرح مثال کیا ہے، جس طرح یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، جتنا شوق یعقوب کو تھا اپنے بیٹے یوسف سے ملاقات کرنے کا اتنا ہی شوق، اور کتنا شوق تھا کہ گریہ کر کر کے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَخُيِّرَ لِي مَصْرَعٌ أَنَا لَاقِيهُ، میرے لیے ایک مقتل تیار ہے کہ یقیناً اس مقتل کو مجھے دیکھنا ہے، اس مقتل میں مجھے داخل ہونا ہے، اس سے میں نے ملاقات کرنی ہے۔ کأنی بأوصالی تقطعها، اور موت بھی کس قسم کی موت ہے، کأنی بأوصالی تقطعها اسلان الفلوات بین النواویس و کربلا، ایسا ہے کہ جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بیابانوں کی بھیڑیے اور وحشی جانور، نواویس ایک سرزمین ہے، اور کربلا کے بیچ میرے جسم کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اور بھوکے پیٹ اپنے بھر رہے ہیں، اور خالی جیبوں کو اپنے بھر رہے ہیں۔ دیکھیں کتنا یقین ہے موت پر۔ ایسے یقین کو جب سپہ سالار بیان کر رہا ہو کسی جنگ کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو دوسرے سپاہی ہوں گے ان میں سے کسی کو ذرہ برابر اس بات میں شک ہو کہ ہمیں موت آنے والی ہے؟ دیکھیں سپہ سالار ہمیشہ امید دلاتے ہیں۔ یہاں پر ایک عجیب دنیا ہے کہ جس میں موت ہی سب سے بڑی امید بنی ہوئی ہے۔ سپہ سالار ہی کہہ رہا ہے کہ تمہاری سب سے بڑی امید یہ ہے، تمہارا سب سے بڑا گلے کا فخر، تمہارا سب سے بڑا فخر کا نشان یہ ہے کہ تمہیں موت نصیب ہونے والی۔ دیکھیں اس سے زیادہ بھی کلیئر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ من کانا باعدلا فینا مہجتہ، اب جو بھی اپنا مہجہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی، جو بھی اپنے جگر کا خون ہمارے راستے میں بہانا چاہتا ہے، وَمُوَطِّنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور جو بھی چاہتا ہے کہ پروردگار متعال کے راستے میں اپنے نفس کو قربان کر دے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، پس سے چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہ رحلت کرے، حرکت کرے، سفر کو آغاز کرے۔ آپ دیکھیں فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ، پس میں صبح کے وقت روانہ ہونے والا ہوں انشاءاللہ۔ یہ الفاظ ہیں اس لشکر کے سپہ سالار کے، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے لشکر کے لیے آوان و انصار کا انتخاب کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں عزیزان گرامی، ان جملات کو سننے کے بعد اگر کوئی حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ لشکر میں شامل ہوتا ہے تو کیا ممکن ہے کہ اس کی نیت میں کوئی کجی ہو، وہ مال و دولت کی تلاش میں ہو، وہ جاہو مقام کی تلاش میں ہو؟ ایک سوال ہے
آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو ذہن میں یہ آئے کہ ٹھیک ہے، جاہ و مقام کا شاید شوق نہ ہو اور مال و دولت کا شاید شوق نہ ہو، لیکن شہرت کا شوق ہو سکتا ہے کہ دل میں شہرت کا شوق ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے انسان اس بات کو انتخاب کرے کہ بھلے میں مر بھی جاؤں لیکن میرا نام اس دنیا میں باقی رہے گا۔ حضرت گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حتیٰ شہرت کا بھی امکان نہیں تھا۔ جو میدان کربلا کی چینش تھی، جو سیٹنگ تھی، جس طرح سے واقعات میدان کربلا میں پیش آ رہے تھے، اس حساب سے واقعہ کربلا کا ہم تک پہنچنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ کون تھے وہ تاریخ نویس؟ دیکھیں اس زمانے میں کوئی ویڈیو کیمراز تو نہیں تھے کہ جس میں کوئی انسان کی ویڈیو آ جائے۔ تاریخ نگار جو واقعہ کربلا میں موجود تھے وہ کس سمت میں تھے؟ یزیدی سمت میں تھے یا حسینی سمت میں؟ حسینی سمت میں تو جو تھے وہ سب شہید ہو گئے۔ کچھ چند لوگ اگر یہاں وہاں سے گزرتے تھے تو وہ ایک نیوٹرل اینگل سے کربلا کے منظر کو پیش کرتے تھے۔ باقی سارے جو تاریخ نگار تھے، بڑے بڑے تاریخ نگار جو حتی صاحب مقاتل ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ یزیدی سائٹ کے تاریخ نگار تھے۔ یہ تو پروردگار متعال کا معجزہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ، سید الساجدین علیہ السلام کی ایفرٹس اور کوششیں کہ جن کی وجہ سے کربلا کی داستان ہم تک پہنچی، ورنہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس میں سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے تمام آوان و انصار کا بغیر اس کے کہ کسی کو معلوم پڑے قتل ہو جانا تھا۔ یہ تو پھر اس کے بعد انہوں نے خود اس غلطی کو انجام دیا، اس ذلت کو اپنے سر پہ لیا کہ آل رسول کو روانہ کوچہ بازار کیا۔ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئے تھے تو یہ ان کی بات ان کی مصیبت بن گئی، ان کے گلے میں پڑ گئی۔ ورنہ کس کو پتہ چلنا تھا بیابان کربلا میں 72 لوگ شہید ہو جانے والے؟ کس کو خبر ہونی تھی؟ جنہوں نے شہید کیا وہ تو انہوں نے شہید کیا، بغض میں شہید کیا، اور جو باقی ان کے علاوہ وہاں تھے وہ تو سب شہید ہو گئے، تو بچتا کون؟ تو عزیزان گرامی، نیت کے لحاظ سے اگر واقعہ عاشورہ کو دیکھا جائے تو شک نہیں ہے کہ اس میں گنجائش ہی نہیں ہے کجی کی، کسی قسم کے انحراف کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہم اینالائز کرتے ہیں عمل کے لحاظ سے، کون سا عمل ہے جو پروردگار متعال کو شہادت سے زیادہ پسند ہو؟ وہ کون سا مرتبہ ہے جو شہادت سے زیادہ عظیم ہو؟ عزیزان گرامی، اس کو میں آپ کے تحقیق کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، آپ خود تحقیق کریں کہ شہادت کا کیا مرتبہ ہے، کتنا پروردگار متعال کو اس کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا پسند ہے۔ تو یہ خود عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے زیادہ خوبصورت عمل اس دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا۔ آخری مرحلہ یہ ہے کہ ایک انسان پروردگار متعال کی محبت میں خون بہا کر اپنی جان قربان کر دے۔ ایسا نہیں گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جہت سے ہمیں ذرہ برابر شک نہیں رہتا اس بات میں کہ اس واقعے میں، واقعہ کربلا میں، سانہ عاشورہ میں ابا عبداللہ علیہ السلام کی قربانی میں کسی قسم کی کجی ہو، کسی قسم کا انحراف ہو۔ اب آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ حمد ہے اس رب کی کہ جس نے کتاب نازل فرمائی اپنے بندے پر اور اس میں ذرہ برابر انحراف کا پہلو قرار نہیں دیا۔ گویا یہ بہترین شباہت ہے واقعہ عاشورہ کی، قیام ابا عبداللہ علیہ السلام کی اور قرآن مجید کی، کہ جو ہمیں اس آیت سے معلوم پڑتی کہ جس طرح قرآن مجید میں امکان نہیں ہے کسی قسم کے انحراف کا، کسی قسم کی کجی کا، ہم نے آپ کی خدمت میں ثابت کر دیا کہ امکان نہیں ہے واقعہ عاشورہ میں کسی کجی کا، کسی انحراف کا۔ وہاں پر پروردگار متعال گواہی دیتا ہے کہ اس کتاب میں کسی کجی کا امکان نہیں ہے۔ یہاں پر خود عمل اس بات کا گواہ ہے کہ اس عمل میں کسی قسم کی کجی اور انحراف کا امکان نہیں ہے۔ تو گویا پہلی آیت سورہ کہف کی اگر کوئی تفسیر کرے تو اس کی تفسیر ہو بہو کربلا ہے۔ ایسا کام، ایسا ہدف کہ جس کے اندر کسی قسم کی کجی اور انحراف کا پایا جانا ممکن نہیں، جیسے کہ قرآن میں کسی قسم کا انحراف کا پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب
ولم يجعل له عوجا. خوب عزیزان گرامی، یہ تھی وہ گفتگو کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں اس سورت کے پہلے آیت کے حوالے سے پیش کی. اور اگر آپ کو تعجب ہوا اور اگر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اگر آپ واقعاً شگفت زدہ ہو گئے اس بات کا احساس کر کے کہ کیا شباہت ہے اس سورہ کی پہلی آیت اور قیام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام میں، تو اس آیت کو دوبارہ دہرائیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تمہیں اصحاب کہف و رقیم کے آیات سے تعجب ہوتا ہے؟ احسان گرامی، ایک ایک آیت انشاءاللہ جب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس پر جب گفتگو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے ممکن ہے کہ سورہ کہف کو پڑھے بغیر، سورہ کہف پر گفتگو کیے بغیر، اس پر سوچے اور تفکر کیے بغیر ہم قیام ابا عبداللہ علیہ السلام کو سمجھ سکیں. اور اسی لیے ابا عبداللہ علیہ السلام نے نوک نیزہ سے جس کلام کا انتخاب کیا وہ اس سورت کی اور اس داستان کی مرکزی آیت تھی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس توفیق سے نوازا کہ ہم سنجیدگی سے اہل بیت علیہ السلام کے کلام پر غور و فکر کرنا چاہیں، قرآن مجید پر غور و فکر کرنا چاہیں. آئیے عزیزان گرامی اپنے دلوں کو کربلا روانہ کرتے ہیں اور ایک سلام اب عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.